مولانا محمد شریف بہاولپوری بیان کرتے ہیں کہ بہاولپور کے ایک بڑے زمیندار حاجی پیر بخش صاحب جو نوجوانی میں شاہ صاحب کے مرید ہو چکے تھے، ان کی والدہ صاحبہ فوت ہوئیں تو غالباً تیسرے روز حضرت شاہ جی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں علاقے کے مقتدر زمیندار بھی موجود تھے۔ شاہ جی نے فاتحہ کہی، دعائے مغفرت کی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے رواج کے مطابق کہ ہمارے مرشد آئے ہیں، کئی جوڑے پارچات اور قریباً 4 سیر چاندی کے زیورات شاہ جی کے نظر کیے۔ جب وہ ڈھیر سامنے پڑا تھا تو شاہ جی نے ان سے پوچھا، یہاں گلواں میں کوئی بیوہ یتیم مسکین نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں شاہ جی؟ فرمایا، جن جن کا علم ہے انہیں بلوا لو۔ کچھ ہی دیر میں کچھ عورتیں اور بچے آ گئے۔ شاہ جی وہ پارچات اور زیورات اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے، یہ ان کا حق ہے، اصال ثواب یوں ہوتا ہے۔ سب زمیندار حیران پریشان دیکھتے رہے اور لینے والے دعائیں دیتے چلے گئے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے ایک واقعہ بتایا ہے، شاہ صاحب اگر چرپائی پر تشریف فرما ہوتے تو دوست اور خدام آتے اور چرپائی پر بیٹھنے سے ہچکچاتے تھے۔ آپ اکثر ازراہ مزاح فرماتے تھے، بھئی میں اچھوت تو نہیں ہوں، میرے ساتھ بیٹھنے سے گھبراتے کیوں ہو؟ مجبوراً سب کو حکم کی تعمیل کرنی پڑتی۔ مولانا غوث صاحب نے ایک اور واقعہ بتایا کہ ایک بار CID والے شاہ صاحب کے پاس آئے کہ ان سے ان کی معیشت کا سبب دریافت کریں۔ ابھی پوچھنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک شخص ایک بوری گندم اور ایک برتن گھی کا لے کر آیا۔ حضرت جی قبول فرمائیں۔ یہ عالم دیکھ کر CID والے حیران رہ گئے اور پوچھے بغیر مسئلہ حل ہو گیا۔ مولانا غلام غوث صاحب نے ایک اور واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ شاہ صاحب نے ایبٹ آباد دوستوں کے حلقے میں ذکر فرمایا کہ ایک مرید نے 16 روپے کا ہدیہ پیش کیا، میں نے لے لیا۔ جب ضرورت کے وقت خرچ کرنے کے لیے دیکھا تو پتہ لگا سب کھوٹے نکلے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی عادت مبارک یہی تھی کہ کبھی کسی سے اپنی حاجت بیان نہ فرماتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی خود سے ہدیہ پیش کر دیتا یا خدمت کر دیتا تو قبول فرما لیتے۔ واض و تقاریر پر اگر کوئی مصارف بھی نہ دیتا تو شاہ جی کے ماتھے پر کبھی شکن نہ آتی، اور پھر اگر وہی لوگ دوبارہ دعوت دیتے تو شاہ جی دوبارہ جا کر واز فرما دیتے تھے۔ 1950 میں ختم نبوت کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے شاہ جی نے فرمایا، ختم نبوت کی حفاظت میرا ایمان ہے۔ جو شخص بھی اس اعزاز کو چوری کرے گا، جی نہیں چوری کا حوصلہ کرے گا، میں اس کے گریبان کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ میں میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں، نہ اپنا نہ پرایا، میں انہی کا ہوں، وہی میرے ہیں۔ جن کے حسن و جمال کو خود رب کعبہ نے قسمیں کھا کر آراستہ کیا ہو، میں ان کے جمال پر مر نہ مٹوں تو لعنت ہے مجھ پر، اور لعنت ہے ان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن سارقوں کی خیرہ چشمی کا تماشا دیکھتے ہیں۔ سائی محمد حیات صاحب نے بتایا کہ غالباً 1950 میں ایبٹ آباد میں ایک جلسہ تھا، میں بھی شاہ جی کے ہمراہ تھا۔ جب ایبٹ آباد پہنچے تو شہر کے متعدد علماء و امراء اور دیگر احباب استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شاہ جی سب سے ملے، سامان کار میں رکھوایا۔ اتنے میں ہجوم کو چیرتے ہوئے ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا سادہ سا شخص شاہ جی سے السلام علیکم کہہ کر لپٹ گیا اور کہنے لگا، شاہ جی آپ جیل کے غریب ساتھی کو چھوڑ کر کار میں جا رہے ہیں؟ وہ دیکھیے سرائے میں میری کٹیا نزدیک ہے۔ شاہ جی نے پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، نہیں اب تو ہم تمہارے ہی مہمان ہوں گے، اور ساتھیوں سے فرمایا، میرا سامان کار سے اتار کر ان کی سرائے میں لے چلو، فقیر کا ڈیرا فقیر ہی کے پاس رہے گا۔ غرض شاہ جی کے قیام تک سرائے میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ مولانا سید احمد شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں، میں اس تقریر میں موجود تھا جس میں سورہ صافات کی پارہ نمبر 23 کی آیت فما ظنکم برب العالمین کا ترجمہ یوں فرمایا، پس تم نے تمام مخلوقات کے مالک کے لیے کیا رکھا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو راہ راست پر لانے کے واسطے کوشش فرماتے ہوئے کہتے ہیں، تم لوگوں نے عبادت اور بندگی جب غیر اللہ کے لیے روا رکھی ہے تو اللہ کے لیے باقی کیا رہ گیا؟ عبادت ہی تو خدا کے لیے مخصوص تھی، جب وہی تم من دون اللہ کے واسطے ہو گئی تو بتاؤ اب رب العالمین کے سامنے کون سا تحفہ پیش کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرو گے؟ حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے شاہ جی سے اکثر سنا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الحنان ہزاروی فرماتے ہیں، میں جلسے میں شریک تھا جب لاہور میں حضرت شیخ طریقت مولانا احمد علی صاحب کی دعوت پر علماء و محققین کی جمعیہ کا اجلاس ہوا۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے جہاد پر ایک روح پرور تقریر فرمائی، جس کے اختتام پر مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ حضرت شاہ جی کے ہاتھ پر جہاد کی موت کی بیعت کریں۔ لوگ والہانہ انداز میں آگے بڑھے،
تو شاہ صاحب نے فرمایا میں اس وقت تک کسی کو بیعت نہ کروں گا جب تک محدثین کے تاج حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری مجھے بیعت نہ فرما لیں اور اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ حضرت محدث اعظم کھڑے ہو گئے اور بخاری صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا اگر میں خدا کی طرف سے مجاز ہوں تو ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو بیعت فرمائیں۔ بس پھر کیا تھا، علماء، عوام، خواص سب نے شاہ صاحب کے ہاتھ بیعت کی اور اسی روز سے آپ کا لقب امیر شریعت ٹھہرا۔ حضرت بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے جب علامہ انور شاہ صاحب کے دستے مبارک میں میرا ہاتھ تھا تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، میں پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ تقسیم بر صغیر سے قبل ایک دفعہ سیاسی اختلافات کی بنا پر سید پور میں کچھ نادان نوجوانوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا، حتیٰ کہ حضرت کی دستار مبارک گرا دی گئی۔ اخبارات میں یہ خبر جب شاہ جی نے پڑھی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور حضرت شیخ کی توہین کا صدمہ ہوا اور مسلمانوں کی اخلاقی پستی سے بہت افسردہ ہوئے۔ اسی رات امرتسر چوک فرید میں جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور خلاف معمول اس روز سر پر نہ رومال باندھا نہ ٹوپی رکھی، ننگے سر ہی جلسہ گاہ میں تشریف لائے۔ فرمایا میں مسلمان قوم سے مایوس ہو چکا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے خدا کو ناراض کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم دیکھتے ہو آج میں تمہارے مجمع میں ٹوپی اتار کر آیا ہوں، جس قوم کی دست درازیوں سے شیخ العرب والعجم کی دستار مبارک نہ بچ سکی وہ بخاری کی ٹوپی کی کیا پرواہ کرے گی؟ میری ہستی ہی کیا ہے؟ تم نے اللہ کے ولی کی توہین کر کے بڑی بے باکی سے اللہ کے عذاب کو للکارا ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجمع تڑپ اٹھا اور بعض کی چیخیں نکل گئیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا نگہبان۔